السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھم جھم کر نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا اور حبیب پاک علیہ السلام کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پروگراموں میں، ان دینی پروگراموں میں ہمیں اور آپ کو شامل کر رہا ہے۔ اور میرا آج کا عنوان ہے مناقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار خلفائے راشدین کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں چاروں خلفائے راشدین۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام سے محبت رکھنا یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ پھر حبیب پاک علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اور پھر بندے مومن کی دوسری بھی علامت یہ ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اور حضور پاک علیہ السلام کی آل سے محبت رکھتا ہے۔ جو بندے مومن ہے، یہ اس کی علامت، اس کے اندر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کی آل سے محبت رکھے، اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ سے محبت رکھے، اور پھر چاروں خلفائے راشدین سے بے پناہ محبت رکھنے والا وہی حق کی راہ پر چلنے والا۔ یہ حضرت آج میں نے جو عنوان لیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کنارے اقدس میں پرورش پائی۔ حضور پاک علیہ السلام کے کنارے اقدس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوش سنبھالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جاہیں آرا کو دیکھ کر حضور نور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں اور عادتیں سیکھی، اور ہرگز باتوں کی نجات سے آپ کا دامن پاک اور کبھی آلود نہ ہوا، اس لیے اس لقب کو کریم اور کرم اللہ وجہہ سے ملا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو سنا، آپ نے حبیب پاک علیہ السلام کے اخلاق کو اور عادتوں کو سیکھا ہے، جو بچپن میں حضور پاک علیہ السلام کی آغوش میں اور حضور پاک علیہ السلام کی عادتوں کو آپ نے observe کیا، اور حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا، اور حبیب پاک علیہ السلام کے
ساتھ میں رہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں رہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے عادتوں کو، اخلاق کو، سبھی کو دیکھا، تو اس لیے لقب کریم، کرم اللہ وجہہ الکریم کا آپ کو لقب ملا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی آغوش میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، اور جو بچپن سے ہی جو بچہ حبیب یعنی کہ اگر میں یہاں پر ٹھہر کر ایک مثال دوں کہ جس گھرانے میں دینی ماحول ہو، جس گھرانے میں حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سنائی جاتی ہو، تو جس گھرانے میں نمازوں کی پابندی کی جاتی ہو، اگر بچہ اگر وہاں پر پرورش پایا ہے تو یقین جانے کہ وہ بچہ خرافات والے چیزوں میں ہرگز ملوث نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال کچھ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ نے حبیب پاک علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے، تو یقین جانے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا وہ مقام ایسا بلند ہے کہ کبھی آپ نے نہ حضور پاک علیہ السلام کے خلاف میں تھے، نہ حضور پاک علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں تھے۔ یہ مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، تو آپ نے اس طریقے سے حبیب پاک علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم کیا کہیں کہ اللہ نے اور حبیب پاک علیہ السلام نے ان کے مقام کو بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ خلیفہ چہارم ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہونا ہے، چچا زاد بھائی ہونا ہے۔ آپ نے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، اور یہاں پر میری بات میں اور تقویت ہوگی تو آپ غور کریں کہ جو میرا بیان ہمارے ناظرین ہمارے اس چینل کے مادھیم سے سارے عنوانات کو آپ نے دینی پروگرام کو ہمارے اس چینل کو دیکھا ہے، میرے عنوانات کو سنا ہے، تو اس بات پہ بھی آپ غور و فکر کر لیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ ان کے مقام کو کیسے بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث سے ایک روایت میں ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا جائے۔ تو یاد رکھو کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی ہے، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی ہے۔ تو اس لیے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ یہ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا یہ مقام ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ آج ہمارا معمول کیا رہا، آپ کسی صحابی کا دیکھ لیں یا کسی نبی کے واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے کبھی کوئی صحابہ کے پاس بھی اگر کوئی مسلمان آتے تو ادب کے دائرے میں آیا کرتے، اور پھر جتنے صحابہ ہیں تابعین ہیں تو وہ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو با ادب ہو کر آیا کرتے۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں
ادب جیسی چیز کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ آج میرے جو عنوانات کو آپ نے سنے ہیں تو آپ یاد رکھ لیں، جتنے بھی ناظرین ہمارے عنوانات کو سن رہے ہیں، ہمارے اس چینل کے مادھیم سے سن رہے ہیں، تو آج یاد رکھ لیں میری اس بات کو کہ سب سے پہلے اپنے اس آنے والی نئی نسل کو سب سے پہلے ادب سکھایا جائے، ادب سکھایا جائے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے کہ جب بھی کوئی بھی صحابہ کرام کا نام لے یا خلفائے راشدین کا نام لے یا سارے جہاں کے رحمت للعالمین کا نام لے تو با ادب اور باوضو ہو کر لیا جائے، یہ ہمارے اندر یہ عادت ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم تو صحابہ تو دور کی بات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی تو دور کی بات ہے میرے، لیکن آج کا مسلمان سارے جہاں کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ دیکھیں میرے عزیزان گرامی، خیر یہ عنوان تو الگ ہے، لیکن آج ہمیں چاہیے کہ آج ہم نے جس عنوان کو چنا ہے وہ مناقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ صحابہ سے یہ عنوانات کو ہم نے لیا ہے تو اس لیے لیا کہ آج ان صحابہ کے دل میں حبیب پاک علیہ السلام سے کتنی بے پناہ محبت تھی، تو لیکن آج مسلمان بندہ مومن مسلمانوں کے دل سے خلفائے راشدین، صحابہ اور سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی محبت کو ہم دلوں سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ مسلمان بندہ مومن، ہر جگہ مسلمان ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہر وہ مسلمان کی حفاظت کرے، ہر وہ مسلمان کے عقیدے کی بھی حفاظت کیا جائے۔ تو لیکن یاد رکھ لیں کہ ہم سب سے پہلے ہم ان خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام سے اور اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ خدا کے خوف کو ہمارے دلوں میں رکھیں۔ افضل ترین یہی ہے کہ ہم مسلمان خدا کے خوف کو ہم دل میں رکھتے ہیں۔ تو بتائیں میرے عزیزان گرامی کہ ہم کبھی کسی چیز میں ہرگز ملوث نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دولت ہے تو دولت رکھنا اچھی بات ہے کہ یہ قول ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دولت ہے تو انسان کے اندر سکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ قربان جائیں کہ ان صحابہ کرام کے قول اور افعال، ان کی زبان، ان کی باتوں پر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے جتنی ہم کو دولت دی ہے تو ہم اسی میں خوش رہنی چاہیے کہ دولت کی حرص کو ہمیں دولت کی حرص کو آگے نہیں بڑھانی چاہیے، وہ حرص کو وہیں ختم کر دے۔ اگر دولت کی حرص اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے تو یقین جانے کہ وہ انسان برباد ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنی ہمارے نصیب میں دولت ہے تو وہی دولت میں ہمیں خوش رہنی چاہیے۔ کہ اگر میں یہاں پر رک کر ایک بات کروں کہ یہاں پر اگر میں مثال دوں کہ سارے جہاں کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے کی کنجیاں آپ کو دی، تو حبیب پاک علیہ السلام نے چاہے تو بہت کچھ اپنی دنیا میں بہت کچھ دولت لٹایا کرتے تھے، چاہتے تو دولت کی عیش عشرت میں رہا کرتے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے سارے دولت کے خزانے کی چابیاں بھی آپ کو دی، تو حبیب پاک علیہ السلام نے غریبی کو پسند کی۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، صحابہ کرام نے آپ نے تو خلیفہ بنائے گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا کہ لیکن کبھی آپ نے دولت کی طرف متوجہ کبھی نہیں ہوئے۔ تو کسی صحابی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو آپ نے کبھی دولت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آپ سارے خلفائے راشدین کے سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو انہی حبیب پاک علیہ السلام کی قول اور فعل پر زیادہ عمل پیرا رہیں آپ
کیوں کہ آپ نے کبھی دولت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے قدموں میں دولت کو ڈال دی، آپ نے جتنی آپ کے اندر آپ کو ہونا تھا تو اتنا ہی صحابہ کرام نے اس دولت کو لیا ہے، کہ حد سے زیادہ اس دولت کو نہیں لیے۔ یہ صحابہ اور سارے جہاں کے رحمت للعالمین کا معمول یہی رہا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو۔ ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کے سیرت طیبہ کو جانے، خلفائے راشدین کے حالات کو جانے اور صحابہ اکرام کے حالات کو جانے، تو یہ مسلمان کے اندر سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ان صحابہ اکرام سے اور حبیب پاک علیہ السلام کے سیرت طیبہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان صحابہ اکرام نے اپنے عقیدے کو کیسے مضبوط کیا، تو انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جانا اور ان کی صحبت میں رہے، ان کے ہر وہ چیز میں رہے، تو ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہوا، اور پھر انہوں نے ادب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور پھر یاد رکھ لیں کہ یہ میرا کہنا ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو با ادب اور با علم ہو کر آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کے سیرتوں کو آج بھی ساری دنیا بیان کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ دولت کے نشے میں کام نہیں کیے، آپ نے علم اور علم سے، اخلاق سے اور ادب سے کام لیے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کا صحابہ کرام نے حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لیا، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے لیا۔ تو آج کوئی خلیفہ بنائے گئے، کوئی صحابی بنائے گئے، تو کوئی تابعین بنائے گئے، تو کوئی تبع تابعین کا عہدہ لیے ہیں، تو کوئی اولیاء کرام کا عہدہ لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ آج ہم تابعین، تبع تابعین، صحابی کا عہدہ تو نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تو بن سکتے ہیں۔ ان کی سیرتوں کو سن کر، ان کے اخلاق کو سن کر، ان کی سیرتوں کو پڑھ کر، ان کی سیرتوں کو، حبیب پاک علیہ السلام کے اخلاق کو تو سن کر ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عاشق بن سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان خلفائے راشدین کے عنوانات کو میں نے بیان کیا ہے، تو ان کی سیرتوں کو جانیں، اور انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام سے کیسی بے پناہ محبت رکھی تھی۔ تو آج مسلمان ان چیزوں، ان محبتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو آج اس سے ہمیں جو بولا گیا ہے، جو سنایا گیا ہے، ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حبیب پاک علیہ السلام کی آل سے اور حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بے پناہ محبت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، مصائبوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے، بار قرض سے سبکدوش عطا فرما۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔